مسیح یسوع میں آپ سب کو آصف ایوب کا سلام۔ آئیں کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت سنتے ہیں۔ ملوک کی دوسری کتاب یا سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 6واں باب۔ اور انبیاء زادوں نے الیسا سے کہا کہ یہ جگہ جہاں ہم تیرے حضور میں رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم اردن کو جائیں اور وہاں سے ہر ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے اور وہاں ہم ایک جگہ اپنے رہنے کے لیے بنائیں۔ وہ بولا جاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا مہربانی کر کے تو بھی اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا میں چلوں گا، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ سو وہ اردن پر پہنچے اور لکڑیاں کاٹی، اور جب ان میں سے ہر ایک لکڑی کاٹ رہا تھا تو اس کے کلہاڑے کا لوہا پانی میں گر گیا، اور وہ چلایا اور کہا ہائے اے میرے آقا، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا بولا وہ کہاں گرا؟ تو اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک لکڑی کاٹی اور وہاں پھینکی تو لوہا تیر پڑا۔ تب اس نے اس سے کہا اسے پکڑ لے، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اور ارام کا بادشاہ اسرائیل سے لڑائی کرتا تھا، تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورت کی کہ ہماری کمین فلاں فلاں جگہ ہوگی۔ تو مرد خدا نے اسرائیل کے بادشاہ کو کہلا بھیجا خبردار کہ فلاں جگہ سے پار مت ہو، کیونکہ ارامی وہاں کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو شاہ اسرائیل نے اس جگہ پر جس کی بابت مرد خدا نے اس سے کہا تھا اور خبردار کیا تھا آدمی بھیجے، اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا، اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں۔ سو اس سبب سے ارام کے بادشاہ کا دل بے چین ہوا، اور اس نے اپنے ملازموں کو بلا کر کہا کہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کے ساتھ ہے؟ اس کے ملازموں نے اس سے کہا اے میرے آقا بادشاہ، کوئی نہیں مگر الیسا نبی جو اسرائیل میں ہے۔ وہ ہر اس بات کی جو تو نے اپنے سونے کے کمرے میں کہتا ہے اسرائیل کے بادشاہ کو خبر دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اور دیکھو وہ کس جگہ میں ہے، تاکہ میں اسے گرفتار کروں۔ تب انہوں نے اسے خبر دی اور کہا دیکھو وہ دوتان میں ہے۔ تب اس نے اس کی طرف گھوڑے اور گاڑیاں اور بڑا لشکر بھیجا، تو انہوں نے رات کو آ کر شہر کو گھیر لیا، اور صبح سویرے مرد خدا کا خادم اٹھا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ لشکر اور گھوڑے اور گاڑیاں شہر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے خادم نے اس سے کہا ہائے اے میرے آقا، ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا مت ڈر، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے جو ان کے ساتھ ہیں زیادہ ہیں۔ اور الیسا نے دعا کی اور کہا اے خداوند ان کی آنکھیں کھول تاکہ وہ دیکھے۔ تب خداوند نے اس کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے دیکھا تو دیکھو الیسا کے گرد پہاڑ گھوڑوں اور آتشی گاڑیوں سے بھرا ہے۔ اور جب وہ اس کی طرف آئے، الیسا نے خداوند سے دعا مانگی اور کہا اس گروہ پر اندھا پن آ پڑے۔ تو جیسا کہ الیسا نے کہا ویسا ہی خداوند نے ان پر اندھا پن بھیجا۔ تب الیسا نے ان سے کہا کہ یہ وہ راہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے، میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں اس آدمی کے پاس لے جاؤں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو۔ سو وہ انہیں سامرا میں لے گیا۔ جب وہ سامرا میں داخل ہوئے تو الیسا نے کہا اے خداوند ان کی آنکھیں کھول تاکہ وہ دیکھیں۔ تو خداوند نے ان کی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھو وہ سامرا کے بیچ میں تھے۔ جب شاہ اسرائیل نے انہیں دیکھا تو الیسا سے کہا اے باپ، کیا میں انہیں مار ڈالوں؟ اس نے کہا مت مار۔ کیا تو نے انہیں اپنی تلوار اور اپنی کمان سے اسیر کیا کہ انہیں مار ڈالے گا؟ بلکہ تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں اور پئیں، پھر اپنے آقا کے پاس چلے جائیں۔
तब उसने उनके लिए बड़ी ज़ियाफत तैयार की और उन्होंने खाया और पिया। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वो अपने आका के पास गए, और बाद अज़ां अरामी गिरोह इसराइल की सरजमीन में ना आए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अराम के बादशाह बिन हदद ने अपनी तमाम फौज जमा करके चढ़ाई की और सामरा का मुहासरा किया। तो सामरा में सख्त काल पड़ा और वो उसका मुहासरा किए रहे, यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 टुकड़ों को और कबूतरों की पीठ का 1/4 पैमाना चांदी के 5 टुकड़ों को बिका। और जिस वक्त शाह इसराइल दीवार पर से गुजरा, एक औरत ने चिल्लाकर उससे कहा, ऐ मेरे आका बादशाह, मेरी फरियाद सुन। बादशाह ने उससे कहा, अगर खुदावंद तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? क्या खलियान से या अंगूर के कोलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा कि इस औरत ने मुझे कहा कि अपना बेटा ला, ताकि हम उसे आज खाएं और कल हम मेरे बेटे को खाएंगे। सो हमने मेरे बेटे को पकाया और उसे खाया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि अपना बेटा ला, ताकि हम उसे खाएं, पर उसने अपने बेटे को छुपा लिया। जब बादशाह ने औरत की ये बात सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और दीवार पर गुजर गया। तो लोगों ने देखा कि उसके बदन पर कपड़ों के नीचे टाट है, और उसने कहा कि खुदावंद मेरे साथ ऐसा करे और इससे ज्यादा करे, अगर आज एलीसा बिन शाफात का सर तन पर रहे। और एलीसा अपने घर में बैठा था और बुजुर्ग उसके साथ बैठे थे। तो बादशाह ने अपने सामने से एक आदमी भेजा, मगर पेशतर इसके कि वो कासिद उसके पास पहुंचे, उसने बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने देखा कि इस कातिलजाद ने भेजा है कि मेरा सर काटे? बस देखो, जब वो कासिद आए तो तुम दरवाजा बंद करो और उसे अंदर ना आने दो। क्या उसके पीछे उसके आका के पांव की आवाज नहीं? और जब ये बात कह ही रहा था तो देखो, बादशाह उसके पास आ गया और उसने कहा कि ये बला खुदावन की तरफ से है। तो आगे को मैं खुदावन का क्या इंतजार करूं? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।